ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا۔ عربک اسٹڈی گروپ انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے پی وائی کیوز اور ایم کیوز کا، تو آج کا دن پی وائی کیوز کے لیے ہے۔ تو ہم آج کے اس ویڈیو میں لائے ہیں دسمبر 2007۔ کل ہم نے جون 2007 پہ بحث کی تھی، ٹھیک ہے۔ آج بات کریں گے دسمبر 2007 کے جو پی وائی کیوز ہیں۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوال ایسے ہوتے ہیں جو آج کے سلیبس سے ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ان کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا بھی ہے اور آپ اس کو محسوس بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ پی وائی کیوز کی سیریز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ پہلی بات تو کہ آپ کو پی وائی کیوز کی سیریز صرف کوسچن نہیں مل رہے ہیں، بلکہ ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ تقریباً کافی پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارا جو سلیبس اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت چینجنگ ہوئی ہیں 2004 سے اور 2020 میں، لیکن تقریباً ایک بڑا سلیبس، بڑا پورشن بلاغہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ عصر جاہلی وہی ہے، عصر اسلامی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نقد وہی ہے، نقد کوئی چینج نہیں ہوا ہے۔ تو تقریباً 10 سے 20 کوسچن آپ صرف ان پی وائی کیوز کو دیکھ کر، اور اسی طریقے سے ایم سی کیوز جو لے کر آ رہا ہوں ان کو دیکھ کر حل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی اگر ایم انٹرنس کی تیاری کر رہا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے، تو صرف پی وائی کیوز کو دیکھ کر، ایم سی کیوز کی ویڈیو دیکھ کر وہ جے این یو تک کا انٹرنس ایگزام کلیئر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلو وغیرہ کے تو آسان ہوتے ہیں۔ چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر کبیر قیل انہ اول من وقف علی الاطلال وبکى علی الدیار وشبب بالنساء۔ بڑے شاعر ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ پہلا ہے، انہ اول، وہ پہلے ہیں جنہوں جو ٹیلوں پر کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کے ٹیلوں پر، پہاڑوں کی کناریوں پر، وبکى علی الدیار، اسی طریقے سے یہ گھروں پر، مطلب جو پرانے گھر ہیں وہاں جا کر، محبوبہ وغیرہ کے پرانے گھر، وہاں پر جا کر ان پر روئے۔ اس طریقے سے عورتوں سے غزلیہ شاعری کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون ہے یہ؟ امر القیس ہیں، ٹھیک۔ ابو بصیر میمون بن قیس، یہ العاشہ طرفہ بن العبد، یہ معلقات میں سے ہیں۔ نابغہ ذبیانی کے بارے میں یہ ہے کہ انہ اکل فی آنۃ الذھب والفضہ، اسی طریقے سے نابغہ کو حکم سمجھا جاتا ہے، عصر جاہلی میں ناقد سمجھے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، من القائل، کس نے کہا ہے، بأننا نورد الرایات بیضا ونصدرهن خمرا قد روینا، ٹھیک ہے۔ یہ فخریہ شاعری ہے، اور اس میں ہم نے جو دیکھا قافیہ وہ نون سے ہے، تو نون کا قافیہ کس کا ہے؟ عمر بن کلثوم کا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن آرام بن ربیعہ لکھا ہوا ہے، تو عمر بن ربیعہ یہ عصر اسلامی کے ہیں، عصر اموی کے ہیں، متنبی عصر عباسی کے ہیں، اور امر القیس عصر جاہلی کے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ عمر بن کلثوم۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اصعب الامم انقیادا بعضهم بعض للغلظہ والانفہ وبعد الہمہ وقلما تجتمع ہواہم، کہ اتباع کے طور پہ، مطلب کسی کی اتباع کریں، کسی کی بات مان لیں، سب سے سخت قوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض ایک دوسرے کے لیے بہت سخت ہیں، اور اس طریقے سے کم ہی ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کی خواہشیں مل جائیں۔ سمجھو کہ یہ مسلمان کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ یہ عرب کے بارے میں کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ ابن خلدون نے، اور یہ حسن زیات کے ابتدائی صفحات پر اس کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، وہ شاعر کبیر، وہ بڑے شاعر ہیں، ابن شاعر کبیر، بڑے شاعر کے بیٹے ہیں، شعراء مخضرمی سے ہیں، حجا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی انہوں نے برائی بیان کی ہے، شعر میں ہجو کی ہے، فحدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمہ، تو اللہ کے رسول نے ان کے خون کو حدر قرار دیا۔ حدر کا مطلب ہوتا ہے کہ کر سکتے ان کا خون، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ تو وہ کعب بن زہیر ہے، ٹھیک ہے، کعب بن زہیر ہیں۔ جرول بن اوس الحطیہ ابو ملیکہ، الحطیہ کا پورا نام کیا ہے؟ ابو ملیکہ جرول بن اوس۔ تو یہ کسی شاعر کے بیٹے نہیں ہیں، عمر بن ربیعہ، اسی طریقے سے زہیر بن سلمہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اگلا سوال ہے، وہ فارسی الاصل برع فی الانشاء والترسل حتی سمی بالاستاذ ولقب بالجاہز الثانی، وہ فارسی الاصل ہیں، انشاء اور ترسل میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ استاذ ان کا لقب پڑا، اور جاہز ثانی تو کس کے بارے میں ہے؟ ابن الامید کے بارے میں۔ تو یہیں سے ہی آپ کو کئی چیزیں یاد ہو رہی ہیں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ابن الامید۔ تو آپ کو کیا یاد ہو رہا ہے؟ کہ فارسی الاصل ہیں، انشاء ترسل میں مہارت، استاذ لقب ہے ان کا، جاہز ثانی، 4 چیزیں آپ کو ایسے ہی یاد ہو رہی ہیں۔ پھر عبدالحمید الکاتب، جو عبدالحمید ہیں، جن سے مطلب کتابت اور رسالت وغیرہ شروع ہوئی، چنانچہ کہا کہ بدیت الکتابت بعبد الامین وختمت بابن العمید، ٹھیک ہے، یعنی کتابت شروع ہوئی عبدالحمید سے اور ختم ہوئی ابن الامید سے، ٹھیک۔ اور عبدالحمید ہی کے بارے میں کہ وہ اطالت تحمیدہ جو رسائل لکھتے تھے اس میں بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ ابن المقفع، یہ بھی فارسی الاصل ہیں، ٹھیک ہے، مجوسی ان کا مذہب تھا شروع میں، اور اسی طریقے سے روزوے ان کا نام تھا، بعد میں بدل کر ان کا عبداللہ بن المقفع رکھ دیا گیا، ابو محمد عبداللہ بن المقفع، 100
6 میں ان کی پیدائش ہے اور 142 میں ان کی وفات ہے، یعنی عصر عباسی اور عصر اموی دونوں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ان کی کتابیں قلیل ادب میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اسی طریقے سے الادب الکبیر، الادب الصغیر، اسی طریقے سے رسالۃ الصحابہ، انالتقیہ، التاج فی سیرت انوشروان اور بھی کئی کتابیں ہیں، عید نامہ، یہ کچھ کتابیں ہیں جو ان کی اہم ہیں۔ پھر صاحب ابن عباد بھی ہمارے سلیبس میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ فلسطین میں پیدا ہوئے تھے صاحب ابن عباد، ان کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماعیل بن عباد ان کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ولد بالمدینہ لیلۃ مات عمر بن خطاب، اس رات پیدا ہوئے جب عمر بن خطاب کی وفات ہوئی۔ قیلہ، اور انہی کے بارے میں کیا ہے کہ ایو حق رفع و ایو باطل رودع، کہ حق اٹھ گیا اور باطل، ٹھیک ہے، آ گیا، باطل کو رکھ دیا گیا، یعنی باطل آیا، حق اٹھ گیا مطلب عمر بن خطاب، باطل چلا گیا، باطل آیا مطلب عمر بن ربیعہ آیا۔ تو کس کے بارے میں ہے؟ عمر بن ربیعہ کے بارے میں۔ یہاں پر جتنے بھی ہیں یہ تقریباً عصر اموی کے ہیں، فرزدق بھی عصر اموی کے ہیں، جریر، عمر بن ربیعہ، ترما بن الحکیم۔ اگلا سوال ہے المقامہ حکایت قصیرہ، مقامہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سٹوری کو، انیقۃ الاسلوب، جس کا اسلوب کافی عمدہ ہوتا ہے، سجا وغیرہ کا کافی دھیان رکھا ہوتا ہے، مطلب کافی وغیرہ میں بات کہنا، ریمنگ جسے آج کل ہم بولتے ہیں، تشتمل علی غلطہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کے مشہور مؤلفین میں سے کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بدیع الزماں الحمدانی، ٹھیک ہے، بدیع الزماں الحمدانی۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، تو اگلا سوال ہمیں ملتا ہے ادیب موہوب کتب الاقصوص وبلغ فی اجازتها من مؤلفاته النظرات، کافی گاڈ گفٹڈ ادیب ہیں، اسٹوریز انہوں نے لکھی ہیں اور اسٹوریز میں کافی اچھا کام کیا ہے، چنانچہ ان کی مؤلفات میں سے ہیں نظرات، تو اس کا صحیح جواب ہے مصطفیٰ لطفی منفلوطی، اور 4 آپشن ان پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے تعلق سے ہی بات کر لیتے ہیں، تو 1876 میں ان کی پیدائش، 1924 میں ان کی وفات ہے، اور اسی طریقے سے کیسے خاندان سے تھے، شاید ایک آگے ایسا سوال آ رہا ہے، کیسے خاندان سے تھے جو زیادہ مالدار وغیرہ نہیں تھے لیکن تقوی وغیرہ میں کافی مشہور تھے، حسینیت النسب، اور اسی طریقے سے یہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں النظرات جو 3 اجزاء پر مشتمل ہے، عبرات ایک جز پہ جس میں 9 قصے ہیں، اسی طریقے سے ان کی جو ترجمے جو انہوں نے کیے ہیں الگ الگ فرانسیسی رائٹر کے، 4 جو ترجمے ہمارے سامنے مشہور ہیں، نمبر 1 فی سبیل التاج، روایت الشاعر، روایت الفضیلہ، ماجد الدین، یہ 4 ہیں، 4 فرانسیسی الگ الگ رائٹر کی ہیں۔ اسی طریقے سے التراحم نام سے ایک رسالہ یا ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی طریقے سے نظرات میں جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک رسالہ ہے رسالۃ الاربعین کے نام سے، ٹھیک ہے، رسالۃ الاربعون کے نام سے۔ آمنت باللہ واستثنیت جنتہ دمشق روح و جنات ریحان، میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور اس کی جنت کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی، تو دمشق روح ہے اور جنات، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی جنت مجھے دمشق کی لگ رہی ہے، تو کون کہنے والا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عمر ابو ریشہ، ٹھیک ہے۔ اگر سارے وہ یہیں پر سورین ہوتے تو ہم پھنس جاتے، لیکن صرف ایک ہی سورین مل رہے ہیں تو عمر ابو ریشہ کی طرف تعلق سے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے احمد شوقی، حافظ ابراہیم صدقی الذہابی، یہ دونوں اوپر والے مشری ہیں، احمد شوقی اور حافظ ابراہیم، اور صدقی الذہابی یہ عراقی ہیں، اور آج کل تو ہمارے سلیبس میں بھی نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے ادیب لبنانی ابو المسلح العربی، لبنانی ادیب ہیں اور ان کو ابو المسلح العربی کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے مارون النقاش، نقول النقاش شاید ان کے بھتیجے ہیں، نقول النقاش نے مارون النقاش کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ میرے چاچا وغیرہ جو ہم نے کریش کورس میں پڑھا، اور میں بتا چکا ہوں کہ مارون النقاش کے تعلق سے بہت زیادہ سوال نہیں بن سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہیں، لبنانی یہ سوال بن سکتا ہے، ابو المسلح العربی کون ہے، اس طریقے سے سوال بن سکتا ہے، اسی طریقے سے کب پیدا ہوئے، تو کب پیدا ہوئے 1817 1855، اس طرح پوچھا جا سکتا ہے، کہاں پیدا ہوئے وہ پوچھا جا سکتا ہے، کہاں وفات ہوئے، اور 2-3 چیزیں ان کے بارے میں کہ تاجر تھے، ایکٹر تھے، ٹھیک ہے، مسرحیہ نگار تھے، یہ ساری چیزیں، اور دوسرے انداز میں سوال بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کہاں سے سیکھا، ترکیہ سے سیکھا، اٹلی سے سیکھا، ٹھیک ہے، فرانس سے سیکھا، یا پھر امریکہ سے سیکھا، اس طریقے سے۔ اور جو ان کی کتابیں ہیں جو نمبر وائز یہ ہیں 48 50 53، جس میں سب سے پہلے بخیل ہے، پھر اس کے بعد ہارون الرشید ہے، پھر اس کے بعد الحسود السلیت ہے، یعنی خلاصہ پوری ان کی زندگی کا ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں مجموعۃ الاحاجی التی تواد الفرزدق والفجریر، کہ وہ ایک دوسرے کی ہجا کا جو مجموعہ ہے، کمپائلیشن ہے، ٹھیک ہے، جو فرزدق اور جریر کے درمیان ہوئی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو نقائص کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس کے نام سے جانا جاتا ہے؟ نقائص کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اور ہجو ہوتی ہیں اور نقائص میں فرق یہ ہے، جیسے میں ہجو کروں پھر میں تو آپ کی ہجو کر دوں، تو نقائص میں یہ جو شرط پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ میں نے جس میں آپ کی ہجو کی ہے، جس بحر میں بہت ممکن کوشش ہوتی ہے اور قافیہ وغیرہ، تو وہی قافیہ اور وہی بحر یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی انداز میں کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کو نقائص کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے من علماء الاندلس و ادبائها،
امتازہ بسعت الاطلاع فی العلوم والروایہ وطلبہ فی الشعر والکتابہ، ٹھیک ہے، اندلس کے بڑے علماء سے اور بڑے ادبا میں سے ہیں جو کہ روایہ، علوم اور میں کافی معرفت ان کو حاصل تھی، اور اسی طریقے سے شعر اور کتابت یعنی رائٹنگ میں کافی اچھے تھے۔ ان کی کتاب ہے العقد الفرید۔ تو عقد الفرید یہ جواب آپ لکھیے گا کہ وہ کتنے جلدوں میں، میرے کمنٹ میں ضرور۔ تو یہ کس کی ہے؟ ابن عبد ربی کی، ٹھیک ہے، ابن عبد ربی کا نام یاد رکھنا کافی اہم ہے۔ باقی اور جو لکھے ہوئے ہیں محمد عبدہ وہ مصری ہیں، یعنی وہ ایسے ہی نکل گئے، اور ابن عبد البر اندلسی، ابن عباد یہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ولدہ فی البصرہ وعاش فی العراق روى الشعر عن الاسمعی وخلف الاحمر والمفضل الزبی له طبقات الشعراء۔ تو طبقات الشعراء سے ہمیں ایک سوال جو ملتا ہے وہ کس کی ہے؟ ابن سلام الجمحی کی۔ یعنی میں نے کہا کہ کتابوں سے، کل بھی میں نے کہا تھا کتابوں سے تو ہم مطلب کوشچن کو پورا مل سکتا ہے۔ پھر ولدہ بالبصرہ، یہ بصرہ میں پیدا ہوئے، یہ ایک پوائنٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابن رشید نہیں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ عاش فی العراق، عراق میں زندگی گزاری۔ تو نقاد میں سے اکثر جو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ بصرہ بغداد میں پیدا ہو رہے ہیں، یعنی عراق میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے پھر بغداد اور عراق وہ رہنے جاتے تھے، اس طرح سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ یہاں پر کیا لگا ہے کہ روى الشعر عن الاسمعی وخلف الاحمر والمفضل الزبی، کہ انہوں نے شعر روایت کی ہیں اسمعی سے، خلف احمر سے، مفضل الزبی سے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسمعی، خلف احمر، مفضل الزبی کے استاذ ہیں، تو اساتذہ کو بھی یاد کرنا اہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے۔ تو ابن سلام الجمحی کے بارے میں ہے، ٹھیک، یہ نقاد میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہے شاعر مجدد ناقد صحافی من مؤلفاته عبقریۃ عمر۔ شاعر ہیں، ٹھیک ہے، مجدد ہیں، یعنی کچھ نیا نکالا انہوں نے، ناقد ہیں، صحافی ہیں۔ تو کس کے بارے میں؟ ان کی کتاب ہے عبقریۃ عمر۔ تو یہ کس کے بارے میں؟ صحیح جواب ہے عباس محمود العقاد، ٹھیک ہے۔ تو عبقریات، صاحب العبقریات سمجھے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے عبقریات لکھی ہیں۔ عبقریت مطلب دا لیجینڈ، اس طریقے سے انہوں نے بائیوگرافیز لکھی ہیں۔ تو عباس محمود العقاد کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ناقد بھی ہیں، ٹھیک ہے، ادبی بھی لکھا ہے، شاعری بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر جو دیوان ہے مدرسہ الدیوان، اس کے فاؤنڈر میں سے تو ہیں ہی، ابراہیم المازنی کے ساتھ اور شکری کے ساتھ۔ اگلا سوال ہے ضرب من الشعر نظم یا ینظم یا نظم علی تقاطع و قوافی معلومہ۔ ایک شعر کی ایک قسم ہے جو متعین تقاطع اور قافیوں پر کہی جاتی ہے، لیکن اس میں ناظم جو ہے کسی ایک قافیے کی پیروی نہیں کرتا ہے، ایک قافیے کو لے کے نہیں چلتا ہے۔ تو وہ کس کے ہے؟ معشہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ معشہ کے بارے میں ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر حجاء فارسی الاصل۔ شاعر حجاء ہیں، فارسی الاصل ہیں، عاش بالبصرہ، ٹھیک ہے، جو بصرہ میں رہے، اکثر بالتشبیب بالنساء والحجا، ٹھیک ہے، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ حجا بہت غزل کی اور اسی طریقے سے حجا بھی کی۔ تو کس کے بارے میں؟ یہ بشار ابن برد کے بارے میں، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں ہے؟ بشار ابن برد کے بارے میں، کیونکہ ان کو شاعر الغزل بھی کہا جاتا ہے، اور بصرہ کی ان کی پیدائش وغیرہ ہے اور وہاں کے ہیں بصرہ کے۔ اگلا سوال ہے من کبائر شعراء العرب، عرب کے بڑے شعراء میں سے امتدح سیف الدولہ، جس نے سیف الدولہ کی مدح کی، پھر کافور کی مدح کی، پھر عز الدولہ کی مدح کی۔ کان متکبرا شجاعا، بہادر تھے، طموحا محبا مغامرات، مطلب جو ایڈونچرز ہیں ان میں ان کو مول لینے میں، ٹھیک ہے، اچھے اچھے کام، بڑے بڑے کام لینے میں ان کو پسند تھے۔ معظم شعری فی الحکمہ، ان کے اکثر شعر کیا حکمت میں اور زندگی کے فلسفے میں ہیں۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ ابو طیب المتنبی کے بارے میں۔ متنبی کا کیا ہے؟ 303 میں ان کی پیدائش ہے اور 354 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ متنبی کی جو 303 پیدائش ہے یہ نسائی، جو سملرٹیز ملتی ہے وہ نسائی سے ملتی ہے، جو صحیح ستہ کے مؤلفین میں سے ہیں، کتب ستہ کے مؤلفین میں سے 303 ان سے تھوڑی ریلیٹڈ ملتی ہے۔ تو ابو طیب المتنبی کی وفات کتنی ہے؟ 354 اور 303 پیدائش ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ ابو طیب المتنبی کے بارے میں۔ تو جہاں بھی سیف الدولہ کا تھوڑا سا نام آتا ہے، سیف الدولہ سے کافی جڑے ہوئے تھے، اور ان کی زندگی میں آتا ہے کہ سیف الدولہ کے بعد یہ کافور کے پاس گئے، پھر عز الدولہ کے پاس گئے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے من القائل ان من الشعر الحکمہ، کس نے کہا ہے کہ یہ شعر یہ حکمت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج کے سلیبس میں ہمارے کون دونوں ہیں؟ علی بن ابی طالب اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اوپر کے دو لوگ ہمارے سلیبس میں نہیں ہیں۔ ادیبۃ عاشت فی مصر، وہ ادیبہ جو مصر میں رہیں۔ یہ یہاں سے ایک جملہ جو ملتا ہے کہ ادیبۃ مصریۃ نہیں کہا انہوں نے، یا ادیبۃ مصر نہیں کہا، بلکہ ادیبۃ عاشت فی مصر۔ اس سے یہ جو پوائنٹ نکل رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جو مصر میں رہا لیکن مصر کا نہیں ہے، یہ جو پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں امتازت ثقافت عربیۃ غریبہ، کہ وہ عربی کلچر یعنی عربی نالج اور اسی طریقے سے ویسٹرن نالج دونوں سے ان کی خصوصیت ہے، اور نہض ادویہ میں وہ شریک ہوئی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نازک الملائکہ، ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے نازک الملائکہ، جو مصر میں رہی ہیں، ٹھیک ہے، قاہرہ میں آئی 1990 میں، گرچہ یہ عراق اور بغدادی ہیں۔
اگلا سوال ہے شاعر غزلی من صلاۃ القرشیین، غزلی شاعر ہیں اور قرشیوں میں سے ہیں، اسلوب ان کا بہت اچھا ہے اور ایموشنس کو وغیرہ کو کافی اچھے سے بیان کرتے ہیں. غزلیہ شاعری کی ہے لیکن تابہ و تزاہدہ فی آخر حیاتی، لیکن آخری حیات میں انہوں نے اپنی توبہ کر لی ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے عمر بن ربیعہ. ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے عمر بن ربیعہ جو کہ قرشی میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے شاعر جاہلی من رؤوساء ثقیف نبذ الاسنام ودعا الی التوحید. گرچہ یہ آج کل ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ سوال لے آیا کہ رؤوساء ثقیف میں سے ہیں. تو کعب بن زہیر ثقیف سے نہیں ہے، زہر بن سلمہ ثقیف سے نہیں ہے، حسان بن ثابت ثقیف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، امیہ بن سلف ثقیف سے ہیں. صرف یہیں سے پوائنٹ مل گیا. اسی طریقے سے نبذ الاسنام ودعا الی التوحید، یعنی یہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن بتوں وغیرہ کی پوجا نہیں کی اور توحید کی طرف بلایا. تو آگے تو اور بھی ہنٹ مل رہے ہیں، تو ایک ہنٹ مل جائے اور ہم اس تک پہنچ جائیں تو کافی ہے. اگلا سوال ہے شاعر من ادباء المہجر، مہجر کے شعراء میں سے ہیں حرر مرات الغرب، جنہوں نے مرات الغرب میں لکھا. مرات الغرب میں لکھا وہ کون ہے؟ ایلیا ابو ماضی نام بتا رہے ہیں. تو مرات الغرب کن کا تھا؟ ایلیا ابو ماضی کے. جو آپ نے ایلیا ابو ماضی کی ویڈیو ابھی نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھیں، تو وہاں آپ نے ذکر کیا تھا کہ مرات الغرب جو ہے وہ ان کے سسر، ان کے خسر، ان کے سسر، ان کی بیوی کے ابو نجیب دیاب کا تھا مرات الغرب. ٹھیک ہے. انتما الہ، وہ کہاں کے ہیں؟ لبنانی ہیں. ٹھیک ہے، ایلیا ابو ماضی کہاں کے ہیں؟ لبنانی ہیں. تو ساری ٹوٹل بات جو 8 ہمارے ادباء مہاجر میں سے اس میں سارے کے سارے لبنانی ہیں، صرف ایک سورین ہے. وہ کون ہے؟ نصیب عریضہ. کاتب. اگلے سوال ہے کاتب من البلغاء الفصحاء برئ فی العلم منتج من کتبہ نقد الشعر وجواہر الالفاظ. ٹھیک ہے، بلغاء فصحاء میں سے ہیں، یعنی بلاغت میں بھی ماہر ہیں، فصاحت سے ان کا رشتہ ہے، علم المنطق میں بھی کافی مہارت ان کو حاصل تھی. ان کی کتابوں میں سے نقد الشعر اور جواہر الالفاظ. تو کس کی ہے یہ؟ قدامہ ابن جعفر کی ہے. تو قدامہ ابن جعفر کی زیادہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ 10-12 کتابیں ہیں اور ساری کی ساری آپ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے مکتبۃ شہیرۃ فی بغداد وضع عنواتها الہارون الرشید و نماہ المامون. ایک مشہور مکتبہ ہے بغداد میں، ایک لائبریری ہے یا پبلشنگ ہاؤس کہہ سکتے ہیں اس کو، جس کی بنیاد رکھی ہارون رشید نے لیکن اس کو آگے ترقی دی مامون نے. ٹھیک ہے، اس کو ترقی دی مامون نے. تو اس کا نام کیا ہے؟ بیت الحکمہ. بیت الحکمہ. اسی طریقے سے تونس میں ایک نئے دور میں بیت الحکمہ نام سے شاید جو مجامع وغیرہ ہوتی ہے نا، مجمع العلمی العربی دمشق شام مصر. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے بیت الحکمہ نام سے ایک اکیڈمی بھی بنی ہے تونس میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں. تو اگلا سوال ہے عاصمۃ المملکۃ العربیہ سعودیہ. سعودیہ کی نام کیا ہے؟ سعودیہ. جو ہم نام پڑھتے ہیں نا سعودیہ، لبنان، یہ پورا نام نہیں ہوتا ہے. آپ کو پورا نام بھی ایک کنٹری کا یاد کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارا ہند ہے تو جمہوریت الہند. ٹھیک ہے، جمہوریت الپاکستان الاسلامیہ، اس طریقے سے نام ہوتے ہیں. تو پورا نام یاد کر کے آپ کو 22 کنٹری سے ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کو یہ 2 کام کرنے ہیں صرف. ٹھیک ہے، ورنہ ہماری ویڈیوز تو کریش کورس میں آئیں گی. آپ کو 2 کام کرنا ہے. جو 22 عرب کنٹریز ہیں ان کے پورے نام لکھ کے ساتھ میں ان کی کیپٹل اور راجدھانی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آج کریں. 1 سوال 2 سوال آپ کے پکے ہو سکتے ہیں. تو جو ہمارا سوال ہمارے سامنے ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ریاض. ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ریاض. اگلا سوال ہے عاصمۃ الجماہیریہ العربیہ لیبیا. جیسے پورا نام یہ الجماہیریہ العربیہ، ہو سکتا ہے جمہوریہ ہو، یہاں پر غلطی ہو گئی ہو. تو اس کی راجدھانی کیا ہے؟ طرابلس. طرابلس کے بارے میں کہہ چکا ہوں. طرابلس یہ گرچہ لیبیا کی راجدھانی بھی ہے اور اسی طریقے سے اسی نام سے فلسطین کا ایک شہر بھی ہے. بورسعید کے بارے میں لکھا ہوا تو بورسعید مصر میں ہے. اگلا سوال ہے انحصر العالم العربی فی القرن الثامن عشر. 18ویں صدی میں، 18ویں صدی کا مطلب کہ ٹھیک ہے 18ویں صدی میں مصر اور شام میں عالم عربی پورا مصر منحصر ہو گیا. کہاں؟ مصر میں، شام میں، جزیرۃ العرب میں، عراق عربی میں، مغرب میں، سودان میں. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ عصر انحطاط تھا، جب ہمارے عربی ادب کو زوال تھا اور اسی طریقے سے عصر ترکی تھا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے رجال و حاضر نہضہ، جنہوں نے اس علوم کو، عربی علوم کو، اسی طریقے سے عربی زبان کو ترقی دی، عربی ادب کو ترقی دی. لیکن جو یہ نہضہ اٹھا وہ کہاں سے اٹھا؟ ٹھیک ہے، یہ نہضہ کی بات کہاں سے اٹھی؟ تو دو مشہور ملک جو ہیں، 2 مشہور کنٹریز جو ہیں وہ مصر اور شام ہیں. یہ اپنے ذہن میں پھنسا لیجئے گا. مصر سب سے پہلے، پھر شام، پھر اس کے بعد لبنان، لیکن لبنان کا یہاں ذکر نہیں ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے من الشعراء الامویین الکبار ولد فی البصرہ اشتہر بالمدح والحج احد المثلث العربی. بنی امیہ کے بڑے شعراء میں سے ہیں. بصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی، مدح میں مشہور ہیں اور حج میں بھی مشہور ہیں. احد المثلث العربی، اور اسی طریقے سے مثلث العربی میں سے سمجھے جاتے ہیں. یعنی ٹکڑی میں نے جو بتائی ہیں عصر جاہلی میں، ٹکڑی کون سی ہے آپ کی؟ زہر بن سلمہ، امر القیس، نابغہ دبیانی، یہ عصر جاہلی کی ہے. عصر اموی کی فرزدق جریر اختل، یہ ٹکڑی ہے عصر اموی کی. عصر عباسی کی ہے ابو تمام متنبی اور اسی طریقے سے البہتری. اور عصر حدیث کی جو ٹکڑی ہے
وہ حافظ ابراہیم، احمد شوقی اور خلیل مطران. ٹھیک ہے، یہ چاروں ٹکڑیاں آپ کو یاد کر لینا ہے. تو اس کے صحیح جواب کیا ہے؟ الفرزدق. ٹھیک ہے، الفرزدق. اگلا سوال ہے البعث الاسلامی تصدر فی. کل ہی میں نے بتایا تھا کہ جو بھی مجلے انڈیا میں نکل رہے ہیں ان سب کے بارے میں، ورنہ پی وائی کیوز میں تو تقریباً سب کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہوگا جو مشہور ہیں. تو کہاں سے یہ شائع ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ البعث الاسلامی ندوۃ العلماء سے. کبھی کبھی میگزین ہاتھ میں آتا ہوگا تو دیکھ لیا کیجیے کہاں سے نکلتا ہے، کون رئیس التحریر ہیں. ٹھیک ہے، آپ بہت سارے لوگ، میں بھی پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیا ہے پڑھنا. ٹھیک ہے، مطلب ابھی پڑھ نہیں رہا ہوں. تو البعث الاسلامی کے رئیس التحریر پہلے واضح صاحب تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کی قبر پر برکھا برسائے اپنی رحمتوں کی. ٹھیک ہے، من لقب بشاعر النیل. شاعر النیل کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حافظ ابراہیم کو. حافظ ابراہیم کو شاعر الشعب بھی کہا جاتا ہے اور شاعر المستمع. آپ نے دیکھا کہ میں نے سارا کریش کورس میں بتایا کیوں کیوں یہ نام ان کو دیے جاتے ہیں. احمد شوقی کو امیر الشعراء، محمود سامی الباریدو کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمود سامی الباریدی کو رائد الشعر فی شعر العربی الحدیث کہا جاتا ہے. اسی طریقے اور عمر ابو ریشہ یہ سوری ہیں اور یہ وہ ہیں جو سفیر تھے انڈیا میں 2 مرتبہ. ٹھیک ہے، 54 سے 58 اور 66 سے 70. من اسس الرابطہ القلمیہ. اگلا سوال ہے رابطہ القلمیہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ رابطہ القلمیہ کہاں سے ریلیٹڈ ہے؟ مہاجر شمالی سے. کب؟ 1920. کب تک چلا؟ 1931 تک. ٹھیک ہے، تو یہ کس نے ڈالی؟ جبران خلیل جبران نے. ٹھیک ہے، جبران خلیل جبران اس کے مؤسس ہیں. چنانچہ ان کی وفات 1931 میں ہوئی جبران کی، اور تبھی ہی رابطہ القلمیہ کو ختم کر دیا گیا. ورنہ میخائیل نعیمہ بھی ساتھ میں تھے، ایلیا ابو ماضی بھی ساتھ میں تھے، رشید ایوب بھی ساتھ میں تھے اور نصیب عریضہ بھی ساتھ میں تھے. نزار قبانی کا دور دور سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے. اگلا سوال ہے رائدۃ الشعر الحر. کلیئر جواب ہے نازک الملائکہ. یہ نازل الملائکہ لکھ کے فساد تھوڑی دو گے ہمیں غلط لکھ کے. ٹھیک ہے، نازک الملائکہ ہے. باقی میں نے آپ کو کریش کورس کی ویڈیوز میں ایک ہنٹ بتائی تھی ان کی کتابوں کی. ٹھیک ہے، 47 یعنی 1947 سے انہوں نے پہلا لکھا، پھر اس کے بعد 49، پھر اس کے بعد 57، پھر 58. عین شین قاف شین. عاشقۃ اللیل، شذایا الرماد. ٹھیک ہے، عین شین قاف شین قرارۃ الموجہ اور قرارۃ الموجہ اور شجرۃ القمر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو کتابیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عین شین قاف شین، عاشقۃ اللیل، شذایا الرماد، قرارۃ الموجہ اور شجرۃ القمر. ٹھیک. اگلا سوال ہے تصدر الرائد فی. رائد کہاں سے نکلتا ہے؟ رائد بھی ندوۃ العلماء سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، رائد بھی ندوۃ العلماء سے نکلتا ہے. اگلا سوال ہے تنتمی اللغۃ العربیہ الی. لغۃ العربیہ عربی زبان یہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ تو لینگویج کے یہ اثرات ہوتے ہیں جو لینگوسٹ کے وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کی شروعاتی یہ زندگی ہوتی ہے. تو جو سب سے پہلے تو 2 ہی یہاں اسرے دیے ہوئے ہیں، لغات السامیہ، لغات العربیہ. شاید حامیہ کوئی اسرا نہیں ہے. حبشیہ تو اسرا نہیں بلکہ ایک زبان ہے جو کہ عربی کے اس بہن میں سے ہے، یعنی سامیہ کے اندر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سامیہ کے اندر ہی آتی ہے، جیسے عربی سامیہ کے اندر آتی ہے اسی طریقے سے حبشیہ بھی سامیہ کے اندر ہی آتی ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے سافر الی اوروبا. اوروبا گئے، کون گیا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 25 طالباً. ٹھیک ہے، 25 طالباً. اگلا سوال ہے من حصل علی جائزۃ ملک فیصل. جائزۃ ملک فیصل کسے ملا ہے اور کب ملا ہے؟ وہ آپ ڈیٹ ضرور لکھیے گا. 1980 ہے یا 1988 ہے یا 1990 ہے؟ کتنی ہے؟ ابو الحسن علی ندوی صاحب کو ملا ہے. اسی طریقے سے 2 اور لوگوں کو ملا ہے، یحییٰ عقی کو اور شوقی زیف کو. وہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو ہماری یہ ویڈیو ختم ہوئی. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. اسی طریقے سے کریش کورس اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے موک ٹیسٹ ہمارا چل رہا ہے، اب تک ہم ویکلی موک ٹیسٹ دے رہے ہیں، ان سے کافی فائدہ ہوتا ہے بچوں کا. انشاءاللہ آپ ان ساری چیزوں کو جوائن کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.